بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر عمل کرو اور جوا، شراب، بدنگاہی، بدکاری سے بچے رہو۔ جو ان باتوں پر عمل پیرا ہے وہی تو اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہ کرنا، اس کے علاوہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ اچھا، سچے تو اولیاء اللہ سچے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی فرقے کا، کسی مطلب جماعت کا کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ سچے ہیں۔ تو بس اللہ پاک نے فرمایا اس میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، یہاں پر اس آیت کے اندر یہ وسیلہ بن رہے ہیں، اور اس کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہی اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا۔ ایک بات یہ، ایک آیت کریمہ، یہ چھٹے پارے کی آیت کریمہ آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائے، بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ پاک بندے سے راضی ہو جائے تو بندہ کامیاب ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب وہی جو بتا چکے، اور اس ڈر کے علاوہ وسیلہ بھی تلاش کرو۔ یعنی کہ اب وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ انبیاء کی جماعت، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، یہ وسیلہ، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کسی کو۔ صاف صاف سی بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص وسیلے کا انکار کر رہا ہے اور یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ وسیلہ صرف نیک اعمال ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی نیک اعمال یعنی آمنوا اتقوا اللہ، اس میں نیک اعمال آ گئے، اور آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور تابعین، تبع تابعین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ انشاءاللہ رہنا ہے، جو صدیوں سے ہم لوگ چلتے ہو چلے آ رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص وسیلے کا انکار کر رہا ہے تو وہ گویا کہ اسی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی ہم آپ کو ایک اور سنائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64، ایک آیت کریمہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور رسول بھی ان کی سفارش فرما دیں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پانے۔ تو بندے نے گناہ کیے تو اللہ سے معافی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر اللہ سے معافی چاہو، تو اور رسول بھی سفارش فرما دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ الحمدللہ کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہے تو جنت میں جانے والی جتنی بھی ٹرینیں ہیں نا، ان ٹرینوں کا جنکشن جو ہے وہ مدینہ ہے، کیونکہ جو ٹرین مدینہ سے ہو کر جاتی ہے، جو انسان رسول پاک کی غلامی میں رہ کر نماز روزہ کی پابندی کرتا ہے، جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے اپنے دل کو جماتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے اور نبی کی غلامی میں لگا رہتا ہے اور نماز روزے کی پابندی کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ٹرین ہے مدینہ سے ہو کے جنت تک جائے گی۔ یہ ٹرین میں بیٹھنے والے جتنے بھی سوار ہیں سب کے سب اللہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور جو وسیلے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وسیلے کی ٹرین کو شرک کہنے والے لوگ ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ مدینے سے ہو کر نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں قرآن کا نام لے کر اپنا، مطلب جیسے کہ اس قرآن پاک میں جو وسیلے کا تو کھلم کھلا ایک دم کھلا صاف صاف حکم لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ وسیلہ شرک ہے تو گویا کہ وہ اس آیت پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ اللہ تو وسیلے کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ کہہ رہا شرک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وسیلہ شرک جب ہوتا
کہ جب اللہ کا وسیلہ لیا جاتا، اللہ کا وسیلہ تو ہم لوگ نہیں لیتے ہیں، اللہ کا وسیلہ لے بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ وسیلے کا مطلب ہے ذریعہ، ذریعے کا مطلب ہے کہ اس راستے سے، اس ذریعے سے ہم اپنے نبی کے ذریعے سے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کو وسیلہ بنا لیں تو کیا کوئی دوسرا خدا ہے؟ تو جو لوگ وسیلے کو شرک کر رہے ہیں وہ بہت بڑے نادان لوگ ہیں۔ قرب قیامت تو فرقے بننے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ انہی فرقوں کی علامت ہے کہ جو وسیلے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت ساری آیت، جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں، قرآن پاک میں سورہ یوسف میں تذکرہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ضمناً، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری قمیض لے جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ بتائیے سبحان اللہ، آنکھوں میں روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آنکھوں میں روشنی دینے والا اللہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میری قمیض لے جاؤ، میری قمیض سے آنکھیں روشن ہو جائیں گی؟ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ بات دماغ میں لانے کی، شیطان مطلب مسلمانوں کے اوپر جو حملے کر رہا ہے، ان حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان مسلمانوں کی بات سننا ہے جو عاشقان رسول ہیں، انہی کی بات سننا، باقی سب سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کا حکم قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بہت آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ تو ابھی بتائیے آنکھوں میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ آنکھوں میں شفا دینے والا ہے تو جب قمیض کی برکت سے آنکھوں میں روشنی مل سکتی ہے تو میرے نبی کی برکت سے ہماری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہماری جان مطلب کیوں نہیں چھوٹ سکتی ہے جو آخرت میں پھنسی ہوئی ہوگی؟ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو وفات پا چکے، اب ان کا وسیلہ اب نہیں چلے گا، تو یہ بات ہم بتا دیں، دماغ میں اتار لیجئے، میدان محشر میں کل کیا ہونے والا ہے؟ میدان محشر میں یہ ہونے والا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوگی، ہر ایک پریشان ہوگا، حالات یہ ہوں گے کہ لوگ اتنا روئیں گے کہ آنسوؤں کا دریا بہہ جائے گا۔ تو اب کیا ہے کہ اور پسینہ بھی ہوگا، آنسو بھی ہوں گے، پسینہ بھی ہوگا۔ اب لوگ سب مشورہ کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش فرما دیں، آج میدان محشر کا دن ہے۔ تو وہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ ارے تم تو اللہ پاک کے پاس جاؤ، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنا سر سجدے میں ڈالو اور اللہ سے معافی چاہو، یہ نہیں چاہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں کہ یہ تم میرے پاس آئے، تم نے شرک کیا، اور وہ یہ نہیں کہیں گے تم اللہ پاک کے پاس جاؤ، وہ یہ کہیں گے کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اچھا، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کسی غیر کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وسیلہ چلے گا، وسیلہ دنیا میں بھی چلا ہے اور وسیلہ آخرت تک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، اور نبی کے وسیلے سے انشاءاللہ ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو وہ اب سارے لوگ مل کے ہر نبی کے پاس جائیں گے، اس کے بعد میں آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو سارے نبیوں میں سے کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے پاس جاؤ، سارے یہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اور آخر میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں میرے پاس آؤ، میں شفاعت کروں گا، شفاعت کبریٰ کا دروازہ میرے ہی اوپر کھلے گا۔ اب بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے، اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، تو جنتی کو جنت میں ڈالیں، جہنمی کو جہنم میں ڈالیں، تو اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت یہ تھی کہ جو لوگ دنیا میں نبی کی عظمت کا انکار کرنے والے تھے، نبی کی عظمت سے کو مطلب دور بھاگنے والے تھے، نبی کی عظمت کو شرک کہنے والے تھے، کل میدان محشر میں وہ بھی دیکھ لیں۔ کیا دیکھ لیں؟ کہ آج تو نبی کی ہی شفاعت سے جنت مل رہی ہے، اور ہم دنیا میں مطلب نبی کی عظمت کی مخالفت کرتے رہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے انہی کا چرچا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اللہ، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ اب یہ بات تو ہو گئی وسیلے کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نبی جب حیات تھے تو وسیلہ چلا،
اب وسیلہ نہیں چلے گا۔ تو جو لوگ اس طریقے کی گفتگو کرنے والے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں، یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کے مصنف ہیں اسماعیل دہلوی، جو اہل حدیث والوں کے سب سے پہلے مولوی بھارت کے اندر ہیں۔ یہیں سے ان کی شروعات ہوئی، مطلب گمراہ کن فرقوں کی یہیں سے شروعات ہوئی۔ تو انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 215 پر وسیلے کا بارے میں بتایا کہ وسیلہ اس طریقے سے مانے کہ طالب کو چاہیے کہ پہلے وضو کرے، باوضو ہو جائے اور نماز کی طرح بیٹھ جائے، اور اس کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے التجا کرے۔ اب بتاؤ، اب جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں انہی کے بڑے عالم تو کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے، اور ان کے جو چھوٹے موٹے عالم ہیں وہ شرک کا فتویٰ لگاتے گھوم رہے ہیں۔ تو اگر شرک کا فتویٰ لگا تو انہی کے اوپر تو لگے گا پہلے، اور شرک کا فتویٰ اگر ان کا واقعی میں لگ رہا ہے، صحیح ہے، تو یہ کہیں کہ اسماعیل دہلوی مشرک، ان کی باتیں مت سنو، ان کی کتابیں مت پڑھو، لیکن یہ کیا بات ہے، ان کو شہید کہہ رہے ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور سنیوں کو پریشان کرے پڑے، شرک کا فتویٰ لگائے پڑے۔ تو انصاف سے کام لیجیے نا، اگر واقعی میں وسیلہ شرک ہے تو آپ کہیے کہ یہ مشرک ہیں، اور شرک نہیں ہے تو سنیوں کو مشرک کہنے پر کیوں مطلب زور لگائے پڑے؟ یہ فتنہ فساد کون پیدا کر رہا ہے؟ فتنہ فساد وہ سنی مسلمان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما دے، کہتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ شرک ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرنے کا تو حکم اہل حدیث والوں نے دیا ہے، ان کے جو سب سے بڑے عالم انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ حکم تو پہلے ان کے شرک کا حکم تو ان پر لگنا چاہیے، لیکن ان کو تم رحمت اللہ علیہ کہہ رہو، ہمیں مشرک کہہ رہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم اہل حدیث والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ان کی عوام ہے، ان کی عوام اپنے عالموں کو، مولویوں کو سنتی ہے، ہم ان کے عالموں سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عوام سے بات کر رہے ہیں، کہ اگر ان کی عوام اہل سنت کی عوام کو مشرک سمجھ رہی ہے وسیلے کی بنیاد پر جو ان کے عالموں نے بتایا، تو اس وسیلے کی بنیاد پر وہ اسماعیل دہلوی کو تو بھی مشرک سمجھے، انہیں مشرک نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو۔ تو عوام اس پر زور ڈالے اور جس کا ایمان بچے وہ اپنے دماغ میں سوچنے کی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کریے، حدیث مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے، اور ان کی کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی بات ہے، حدیث پاک کی بات ہے، اور جو ان کے عالم، ان کے مولانا اسماعیل دہلوی، ان کی بات ہے، وہ رحمت اللہ علیہ اور ہم مشرک، یہ کون سی بات ہے؟ تو اگر کہنا ہے تو ان کو بھی کہو، ان کی کتابیں پڑھنا بند کرو۔ اب آپ انہی کی کتابیں پڑھ رہے اور ہمیں مشرک بتا رہے اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے۔ بس سمجھ میں آنے کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے، وسوسوں سے ہمیں دور فرمائے اور فتنوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں بس اولیاء اللہ کی محبت میں گم رکھے، سرکار بغداد کی محبت، ہمارے غریب نواز کی محبت، ہمارے نظام الدین اولیاء کی محبت، اور ہمارے صابر پاک کی محبت، ہمارے حاجی علی کی محبت، ہمارے مخدوم شاہ ماہمی رحمت اللہ علیہ ان کی محبت، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ ان کی محبت، ہمارے اولیاء اللہ کی محبت، ہمارے اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارے سینوں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر زندگی اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔